بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، علامہ اقبال کی نظم جواب شکوہ پر ہمارے لیکچرز کا یہ 5واں حصہ ہے۔ جو بند اس وقت ہمارے سامنے ہے اس کی میں قرأت کرتا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں، آپ بھی اسے دیکھیے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ اس بند میں اللہ کریم نے 3 بنیادی باتیں اس میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ مسلمان کے لیے کوئی ایک وطن مخصوص سرزمین نہیں ہے، بلکہ مسلمان اپنی ضرورت یا مجبوری کے تحت اگر کسی علاقے کے اندر اس کا رہنا مشکل ہو جائے تو اس سرزمین کو چھوڑ دے اور کسی اور علاقے کے اندر جہاں اسے امن کی فضا میسر آ سکے چلا جائے، یعنی ہجرت کر جائے۔ اور دوسری بات جو اللہ کریم نے یہاں پر فرمائی، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی ہمارے حکم پر عمل کرنا چھوڑ دے گا، ہم سے روگردانی کرے گا، تو ہمارا قانون ہے کہ ہم ایسی امتوں کو، ایسے لوگوں کو ختم کر دیتے ہیں اور ان کی جگہ پر نئی امتوں کو لے آتے ہیں اور ایسے لوگوں کو پیدا کر دیتے ہیں جو زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں اور زیادہ اللہ کے حکم کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات جو اس بند کے اندر اقبال نے آخری 2 مصروں کے اندر کہی ہے، وہ مومن کو یہ احساس دلایا کہ تمام تر خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود اے میرے بندے، اس برے زمانے میں بھی اگر مجھے کسی سے توقع ہے اور کوئی انسانیت کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے، کوئی انسانیت کو راستہ دکھا سکتا ہے، تو وہ تم ہو۔ پہلے فکروں کو دیکھیے۔ ابتدائی مصروں کے اندر اقبال نے کہا بنیادی طور پر یہ اللہ کریم کا جواب ہے جو اقبال کی زبانی آ رہا ہے ہمارے سامنے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، کیوں میرے بندے، اگر ایران باقی نہ رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایران کے مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہاں ایران کو محض علامتاً استعمال کیا، اس سے مراد ہے اسلامی دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر رہنے والے لوگ، چاہے یہ کوئی علاقہ ہو، چاہے ان کی آباء و اجداد کا قدیم وطن ہی کیوں نہ ہو، اگر ان پر یہ تنگ ہو جائے اور ان کی زندگی یہاں پر گزارنا ان کے لیے مشکل ہو جائے تو ان کو یہ علاقہ، یہ وطن چھوڑ کر کسی اور سرزمین کے اندر چلے جانا چاہیے۔ ہمارے سامنے اسلامی تاریخ سے 3-4 بڑے واقعات آتے ہیں ہجرت کے حوالے سے۔ آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں، آپ نے بھی اس کو بارہا پڑھا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا کہ ابتدائی دور میں مسلمانوں کی تعداد جب بہت کم تھی اور مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا سلسلہ دراز سے دراز ہوتا چلا جا رہا تھا، جب اس عالم کفر کے اندر زندگی گزارنا مشکل ہو گیا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اپنے وطن کو چھوڑ دیں۔ مسلمانوں کی ایک تعداد مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلی گئی۔ مشکل سفر تھا، تکلیف دہ سفر تھا، صحرا کا سفر تھا، تنگی اور مصیبت کا سفر تھا، سمندر کا سفر تھا۔ ان تمام مشکلات سے نکلتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کے اپنے وطن کو چھوڑ کر مسلمان حبشہ چلے گئے۔ یہ ہجرت کا پہلا مرحلہ ہے۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی کہ مشرکین مکہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے، لہذا انہوں نے حبشہ سے واپس مکہ کی طرف سفر کیا۔ جس وقت وہ یہاں پر پہنچے تو دیکھا حالات پہلے ہی کی طرح ہیں، اسی طرح ظلم و ستم کا سلسلہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا کہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ تو مسلمانوں نے پھر دوبارہ وہاں سے ہجرت کی، ایک بڑی تعداد نے، اور حبشہ چلے گئے۔ یہ ہجرت کا دوسرا مرحلہ ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کرام کو حکم دیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ یہ لوگ کہ جن میں سے اکثر مکہ کی وادی سے تعلق رکھتے تھے یا مکہ کے علاقوں سے، ارد گرد کے علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا اور مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ اور پھر اسی سلسلے کی سب سے بڑی جو مثال ہمارے سامنے ہے، خود نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ کی وادی کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ اگر اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو اور اپنی جان کو اور اپنے مال کو بچانے کے لیے، ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، حالات کی تنگی سے بچنے کے لیے، کسی جابر اور ظالم حاکم کی سختیوں سے بچنے کے لیے، اہل علاقہ کی سختیوں سے اور ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے علاقے کو چھوڑنا پڑے، تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ علاقے کو چھوڑو، دوسری سرزمین چلے جاؤ۔ ہجرت اسلام کا ایک حصہ قرار پائی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے باقاعدہ اس کے لیے حکم دیتے ہوئے فرمایا، میں سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کروں گا کیونکہ قرآن مجید کی تفصیل کے اندر جانے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تمہارے لیے کسی علاقے کے اندر رہنا مشکل ہو جائے تو اس علاقے کو چھوڑ دو، کیونکہ الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا تمہارے لیے اللہ کی سرزمین وسیع نہیں ہے؟ تم دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ تو یہ ہجرت جو ہے یہ دین اسلام کے بنیادی حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو اللہ کریم یہی کہتے ہیں کہ کسی خاص علاقے کے ساتھ مسلمان جڑا ہوا نہیں ہے، اگر مجبوراً اور ضرورتاً اس کو علاقہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ جاؤ۔ ایران ختم ہو جائے، اس کے اوپر ایران ہے یا اسلامی دنیا کا کوئی اور ملک ہے، اس کے اوپر کوئی کافر کوئی طاقت قبضہ کر لے، کوئی حاکم قبضہ کر لے اور مسلمانوں کا وہاں رہنا مشکل ہو جائے، عقیدے کو بچانا اور اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے، تو علاقے کو چھوڑو، دوسرے علاقوں کی طرف چلے جاؤ۔ اور اس کی مزید مثال دیتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، کسی خاص علاقے سے لوگوں کا بہت گہرا تعلق نہیں ہوتا، زمین کے ساتھ، کسی علاقے کے ساتھ کسی کا تعلق، یہ احساس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح شراب کے جام کے اندر شراب ہو
تو اس کا نشہ اس جام کے اوپر اثر نہیں کرتا. نشے کا اس برتن کے ساتھ، اس پیالے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ نشہ آور چیز کو یا کسی شربت کو یا پانی ہے، اس کو کسی اور برتن میں ڈالا جا سکتا ہے. اسی طرح کسی ایک علاقے سے مسلمان کسی دوسرے علاقے کی طرف چلا جائے، کسی خاص سرزمین کے ساتھ اس کا جڑ کے رہنا، یہ احساس بے معنی ہے. نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. جیسے پیمانے وہ شراب کا جام جو ہوتا ہے، اس سے نشے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس جام کو نشہ نہیں ہوتا. اسے کسی اور برتن کے اندر بھی اڈیلا جا سکتا ہے، تبدیل کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی کسی مسلمان کا، مومن کا کسی خاص علاقے اور وطن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے. یہ اب دوسری بات آ رہی ہے. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. پھر اللہ کریم نے ایک اور بھی بات کی، اور اس کے اندر کسی قدر ایک دھمکی آمیز ایک گفتگو ہے، ایک دھمکی کا احساس ہے. اللہ کریم نے اپنے بندے سے کہا اور اپنے ایمان لانے والوں کو اللہ نے احساس دلایا کہ اگر تم میرے دین کو چھوڑ دو گے، میرے حکم کو ماننا چھوڑ دو گے، تو جیسے امم سابقہ کے اوپر میں نے اپنے عذاب مسلط کیے اور ان کو ختم کر دیا، ایسا ہی قانون میں تمہارے اوپر لاگو کروں گا. جو مجھے چھوڑ دے، میرے راستے اور میرے طریقہ کو چھوڑ دے، تو میں بھی اس کو ختم کر دیتا ہوں، اور اس کی جگہ پر ایسے لوگوں کو لے آتا ہوں، چاہے بعد کی امتوں کو پیدا کر کے لے آؤں، چاہے کفار میں سے لوگوں کے دلوں کو بدل کے ان کو اپنے بندے بنا لوں. میں نئی امتیں لے آتا ہوں جو میرے زیادہ معاف کی، جو میرے حکم کے زیادہ پابند ہوتے ہیں، جو زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں. اسی بات کو اللہ کریم نے یہاں ان دو فکروں کے اندر بیان فرمایا اور کہا ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے. پاسواں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اب ان دو فکروں کے پیچھے ایک پورا واقعہ رکھا ہوا ہے. تاریخ اسلام کا ایک نہایت ہی ایک قابل قدر اور روشن واقعہ ہے. وہ اس طرح کہ چنگیز خان آندھی طوفان بن کر منگولیا کے علاقے سے اٹھا. اس نے پہلے چین کے اوپر حملہ کیا، چین کو اس نے تباہ و برباد کیا. روسی علاقوں کے اوپر چڑھ دوڑا، کتنے ہی روس کے علاقے اس نے دبا لیے، اور پھر اس نے سینٹرل ایشیا کی طرف اپنا رخ کیا. تاجکستان، ازبکستان اور اس کے ارد گرد کی ساری ریاستیں اس نے روند کر رکھ دیں. افغانستان سے آگے بڑھ کے یہ ہمارے جو پاکستان کے شہر ہیں بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان، یہاں تک آیا. پھر اس نے ایران کی طرف رخ کیا تو ایران کے علاقے اس نے روڈ ڈالے. عراق کی طرف سے ہوتا ہوا ترکی میں داخل ہو گیا اور ترکی علاقے جلا کر بھسم کر ڈالے، یہاں تک کہ ترکی سے آگے یورپ کی کئی ریاستوں کے اوپر بھی اس نے جا کر قبضہ کر لیا. یہ شخص اپنے ساتھ ہلاکت خیزی کا طوفان لایا. انسانوں کو مارنا، شہروں کو جلانا، سروں کے مینار بنانا اور انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا اس کا محبوب مشغلہ تھا. اس نے یہ سارے علاقے فتح کیے، کیونکہ سینٹرل ایشیا سے لے کر ایران اور عراق اور اس کے ارد گرد کے علاقے یہ سب مسلمانوں کے علاقے تھے. جب اس نے یہاں پر حملہ کیا تو اس نے اسلام کے اوپر حملہ کیا، اسلام کا دشمن بن کر سامنے آیا اور مسلمانوں اور اسلام کا نام لیواؤں کا شدید دشمن بن کر سامنے آیا. بلا شبہ اس نے کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو مار ڈالا. اس نے اپنی زندگی میں ہی اپنی ریاست کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے اپنے بیٹوں کو دے دی. روس کے علاقے اور چین کے علاقے
اور اس کے ساتھ سینٹرل ایشیا کے علاقے منگولیا جو ان کا اپنا آبائی وطن تھا اس کے کچھ علاقے اس نے اپنے ایک بیٹے سب سے بڑا بیٹا جونی خان اس کو دیا، اور اپنے ایک دوسرے بیٹے کو افغانستان، ایران، یہ علاقے دیے۔ اس بیٹے کا بیٹا ہلاکو خان یعنی چنگیز خان کا پوتا، اس نے جس وقت اقتدار سنبھالا اپنے باپ کے بعد تو اس نے عراق کے اوپر حملہ کیا اور بغداد ان کو تباہ کر کے عراق کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس نے یہ پروگرام بنایا اور اس کا یہ ارادہ تھا کہ شام کو فتح کروں گا، اردن کو فتح کروں گا، فلسطین کو فتح کر کے پھر اس کے بعد حرمین شریفین کے اوپر حملہ کر کے ان کے اوپر بھی قبضہ کر لوں گا، یہاں تک کہ آگے بڑھ کر مصر کے اوپر بھی قبضہ کروں گا۔ لیکن اللہ کی ترتیب اپنی ہے۔ جس وقت اس نے شام کے اوپر حملہ کیا، قدمی خدا کی چنگیز خان کا دوسرا پوتا جونی خان کا بیٹا برکا خان مسلمان ہو گیا۔ اس کے مسلمان ہونے سے اس کی ساری فوج قریباً 1,90,000 فوج مسلمان ہو گئی، خاندان مسلمان ہوئے، شہروں کی آبادیاں مسلمان ہو گئیں، اس کے زیر اثر تاتار مسلمان ہو گئے، اور یوں تاتاری دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، مسلم تاتاری اور غیر مسلم تاتاری۔ غیر مسلم تاتاریوں میں سب سے ہلاکت خیزی کا جو زمانے کا استعارہ ہے ہلاکو خان، وہ کافر تھا، اور جس زمانے میں اس نے آگے بڑھ کر شام کے اور فلسطین کے علاقوں کو فتح کرنے کی کوشش کی تو اسی دور میں برکا خان نے مصر کے حاکم رکن الدین بیبرس کو خط لکھا اور اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا، اطلاع دی، اور ساتھ ہی عہد کیا کہ میں مسلمانوں کے ایک ایک خون کے قطرے کا بدلہ لوں گا، اور میں اللہ کے گھر اور اس کے رسول کے مسجد اور اس کے روزے کا محافظ بھی ہوں گا، زندگی بھر میں یہ خدمت انجام دیتا رہوں گا۔ اور اس کا عملی مظاہرہ یہ ہوا کہ جب ہلاکو خان کی فوجیں شام سے فلسطین کی طرف آگے بڑھیں تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مصر سے رکن الدین بیبرس کی جب فوجیں سامنے آئیں تو برکا خان نے اسے پیغام بھیجا کہ تم سامنے سے ان کو روکو اور میں ان کو پیچھے سے دیکھتا ہوں، اور ان دونوں نے مل کر غیر مسلم تاتاریوں ہلاکو خان کی فوج کو گاجر ملک کی طرح کاٹ کر تباہ کر دیا۔ ہلاکو خان کا جرنیل مارا گیا، اس کی فوج تباہ ہو گئی، اور ہلاکو خان کو جب اطلاع ملی تو وہ ایک اور بہت بڑی فوج لے کر بدلہ لینے کے لیے جب نکلا تو برکا خان کا بھتیجا اس کے انتظار میں تھا، فوجوں کا ایک بہت بڑا لشکر اس کے پاس تھا، اس نے اسے راستے میں حملہ کر کے ایک اور زبردست شکست دی۔ علامہ اقبال نے اس واقعے کو یہاں بیان کیا ہے، اللہ کریم کے الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ کریم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کافر تھے، یہ اسلام کے دشمن تھے، یہ مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن میں نے ان کے دلوں کو کیسے بدل ڈالا۔ وہ جو اہل اسلام کے اور اسلام کے دشمن تھے وہی اللہ کے کعبے کے اور میرے کعبے کے اور مسلمانوں کے محافظ بن کر سامنے آ گئے۔ ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، کہ تاتاریوں کے حملے سے، یورش کہتے حملہ، کہ جس زمانے میں مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف تاتاری سب سے بڑے دشمن تھے اور ثابت ہو رہے تھے، تو اس زمانے میں اللہ نے انہی کے اندر سے لوگوں کے دلوں کو بدل کے ان کے مقابل کھڑا کر دیا۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، صنم خانہ کہتے ہیں جہاں بتوں کی پوجا کی جائے۔ تو اللہ کریم کہتے ہیں کہ جہاں پہلے وہ بت پرستی کرتے تھے، یہ بت پرست قوم، یہ آسمانی روحوں کی پوجا کرنے والی قوم، یہ غیر مسلم قوم، یہ دشمن، اسلام کی دشمن قوم، یہی میرے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اپنے ہی بھائیوں اور رشتہ داروں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔
पासपां मिल गए काबे को सनम खाने से। या ये काफिर थे या मुसलमान मोमिन हुए तो मेरे घर के मुहाफिज बन गए। कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है। अब मैंने आपको अर्ज किया था कि तीसरी बात जो है इकबाल ने जो की है, जो अल्लाह करीम के अल्फाज में यहां हमारे सामने आई है। एक बात थी, अल्लाह करीम ने कहा कि मुसलमान किसी खास इलाके से मुतालिक नहीं होता, उसके लिए वतन की कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। नंबर 2, अगर मैं चाहूं तो अपना रास्ता छोड़ देने वालों को तबाह कर दूं, खत्म कर दूं, उनकी जगह नई उम्मत को ले आऊं, अपने दुश्मनों के दिल बदल डालूं और उनको अपने दीन का साथी और मुईद और मददगार बना दूं। दूसरी बात। और तीसरी बात क्या है? अल्लाह करीम ने कहा कि तुम्हारी तमाम तर कमजोरियों और खामियों के बावजूद मैं तुमसे मायूस नहीं हूं। यह जमाना तुम्हारा जमाना, कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है। अगर तस्वुर कीजिए, एक बड़ी एक तस्वीर हमारे सामने आ रही है, जहां कश्ती है उसके साथ तस्वुर कीजिए समंदर का, और पूरी दुनिया के अंदर, इस समंदर के अंदर, तारीख समंदर के अंदर, यह आलम कुफ्र है। इस आलम कुफ्र के अंदर अगर कोई दीन कहीं बाकी है तो उसकी मिसाल एक कश्ती की है। तो ऐ मोमिन, ऐ मुसलमान, उस कश्ती को संभालने वाला, उसको बचाने वाला और इस कश्ती को मंजिल तक पहुंचाने वाला तू ही है। कश्ती हक का यानी अहले ईमान और इस्लाम, उनका सहारा है मुसलमान, है मोमिन तू ही है। क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि आम लोगों के मुकाबले में तुम्हारी तरबियत हुई, तुम्हें कुरान दिया, उसके अंदर हर मसले का हल दिया, फिर तुम्हारी तालीम और तरबियत के लिए, तुम्हारी हिदायत के लिए अपना बेहतरीन और बाकमाल जुमला सिफात के साथ अपना रसूल तुम्हें अता किया। और उस रसूल करामी ने, उस रसूल अकरम ने, उस अल्लाह, उस मेरे हबीब ने, उस मेरे रसूल ने जिंदगी के हर पहलू के हवाले से तुम्हारी हिदायत कर दी। रूह अर्श पर तमाम मखलूकात में से, तमाम इंसानों में से अगर कोई तरबियत याफ्ता है, अगर कोई हिदायत याफ्ता है, तमाम तर कमजोरियों के बावजूद वो तुम ही हो। इसलिए अगर दीन को सहारा देने वाले हैं तो मुसलमान हैं, अगर दीन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं तो यही मुसलमान हैं। अगर ये आज भी अपने अकायद को और वाज़ेह कर लें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से फिर पकड़ लें, अल्लाह के कुरान को फिर पकड़ लें, सुन्नत मुबारका के ऊपर फिर कायम हो जाएं, तो अल्लाह की मेहरबानियों का सिलसिला फिर चल पड़ेगा। कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है। क्या मुसलमान, मैं तुमसे मायूस नहीं। अहले इस्लाम, आलम इस्लाम और दीन को सहारा देने वाला, दीन की हिफाजत करने वाला, मदद करने वाला तू ही है। असर नौ रात है, धुंधला सा सितारा तू है। और अल्लाह करीम ने फरमाया कि असर नौ, असर कहते हैं जमाने को, दौर को। ये जो तुम्हारा दौर है, ये तुम्हारा जो जमाना है, ये तारीकी से भरा हुआ है, जहालत और गुमराही और शैतान के असरात से ये अंधेरा और तारीख हो गया है, रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन इस तारीकी के अंदर ऐ मोमिन, ऐ मुसलमान, ऐ मुझे पुकारने वाले, अगर इसमें हिदायत देने के लिए अगर कोई सितारा है, कोई रास्ता दिखाने वाली कोई चीज है, तो वो तेरी जात है। समंदरों के अंदर और सहराओं में रात को सफर करने वाले सितारे की अहमियत को जानते हैं कि इन्हीं सितारों की मदद से और इनके रुख से वो अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं। सितारा हिदायत देने का एक बहाना बन जाता है, एक जरिया बन जाता है।
تو اللہ کریم نے کہا کہ اس تاریکی کے زمانے میں اگر کوئی عالم انسانیت کی، اگر کوئی بھولے بھٹکے ہوں کی ہدایت کر سکتا ہے، ان کو راستہ دکھا سکتا ہے، ان کو خیر تک لے جا سکتا ہے، تو اے میرے بندے، وہ تم ہو، وہ تم مسلمان ہو۔ اور اس کے پیچھے بھی تصور و فلسفہ وہی ہے کہ چونکہ تمہاری تربیت ہوئی، تم انہی لوگوں کی اولاد ہو جن کو بہترین طریقے سے میرے حبیب نے سکھایا، تربیت دی، ان کی شخصیات کو نئے راستے پر چلا دیا۔ تو چونکہ تم ان کی اولادیں ہو، تمہارے خمیر کے اندر خیر کا مادہ موجود ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہدایت کیا چیز ہے، تم جانتے ہو کہ مخلوق خدا کے اوپر مہربانی کیسے کی جاتی ہے، تم جانتے ہو کہ مخلوق خدا کو راستہ کیسے دکھایا جائے۔ تو میں تم سے مایوس نہیں، ستارے کی طرح مخلوق خدا کو، میری مخلوق کو اگر کوئی راستہ دکھا سکتا ہے تو اس تاریکی میں وہ تمہاری ذات ہے۔ عزیز طلبہ، آج کی بات یہیں تک۔ انشاءاللہ العزیز 2 بند باقی ہیں، امید ہے کہ ہم اپنی اگلی نشست میں، اگلے لیکچر میں اس کو مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔